اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کچھ کہوں. اب تقریباً میرے جانے کا ہی وقت ہے. 66 برس میں نے جھوٹ لکھا، جھوٹ بولا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں سچ کہوں گا، کوئی لفظ جھوٹ نہیں کہوں. پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے. میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے. صوبہ سندھ میں جیسی مردم شماری ہوتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتی. سندھ کی حکومت نے یہاں کی مردم شماری کر کے ایک مثال قائم کر دی. کوئی غریب نہیں ہے پاکستان میں. ایک آدمی غریب نظر نہیں آتا، نہ سڑکوں پہ، نہ گاؤں میں، نہ دیہاتوں میں. سب امیر ہیں. پاکستان پہ قرضہ نہیں ہے، ایک آنے کا قرضہ نہیں ہے. جو پیسے ہمارے دیے ملے ہیں ہمیں وہ تحفہ ہے، اور گفٹ کو قرضہ نہیں کہتے. بلا وجہ اخباروں پہ اور سب پہ تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم قرضے میں دبے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو، پھر بھی وہ وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، وہ پیدل سرحدوں پہ جاتے ہیں. اب اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فوجی سپاہیوں نے، آرمی نے، نیوی کے افسروں نے، پولیس نے اور دوسری اسپیشل فورس نے مل کے 2 دہشت گرد مار دیے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا ایسا. ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی سب سے اچھی کرکٹ ٹیم. علامہ نے جو خواب دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ پاکستان ہے. قائد اعظم کی محنت جگہ جگہ رنگ لا رہی ہے. 10 لاکھ بچے پچھلے 10 مہینوں میں اس لیے یہ ملک چھوڑ گئے کہ اب کسی برے ملک میں جا کے رہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے. اور میں اس ملک کی کیا تعریف کروں جس نے مجھے کمائی کا رستہ دکھایا، جس نے مجھے لکھنا سکھایا، جس نے مجھے بولنا سکھایا. ایسا ملک اور کہیں نہیں ہے. بدقسمت ہیں کہ 2 بڑے بڑے برے ملک ہمارے آس پاس ہیں. سامنے ہندوستان ہے، پیچھے افغانستان ہے. قائد اعظم کو یہ پلاٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ بات جو میں نے مردم شماری کی تھی اس پہ ذرا زور دیں ذہن کو. مردم شماری بہت ضروری ہے، اور کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 3 کروڑ رہتے ہیں، مگر سرکار کراچی میں صرف مردوں کو گنتی ہے مردم کی وجہ سے، عورتوں کو نہیں گنتی. وہ سمجھتی ہے مردم شماری صرف مردوں کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان تمام اچھائیوں کے باوجود پاکستان میں لوگ زندہ ہیں. کب کا مر جانا چاہیے تھا. اب مرتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ سارے ڈاکٹر باہر چلے گئے. جو باہر مطلب 15-20 ہزار ڈاکٹر باہر ہیں، وہ اگر پاکستان میں ہوتے تو ہم سب مر چکے ہوتے. چلیے اس بات کی خوشی منائیں اور اس کے بعد سب مل کے کہیں پاکستان زندہ باد، زندہ باد. ابھی میں لاہور سے آیا ہوں، وہاں کچھ کہہ گیا تھا، اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کراچی کی اردو کانفرنس میں کچھ کہا تھا، اب نہیں کہوں گا. شاہ صاحب نے کہا انور بھائی میری عزت کا سوال ہے، کسی کے بارے میں کچھ مت کہیں. میں نے کہا شاہ صاحب میں صرف اسپیشل بچوں کے لیے کہہ سکتا ہوں.
کہنے لگے کہیں. میں نے کہا وہی تو پاور میں ہے. ایک آدمی نارمل نہیں ہے. پھر بھی پاکستان زندہ باد. انور بھائی، یہ یو پی کے حوالے سے آپ مبارکباد ان کو بنتی ہے نا؟ یہ آکسفورڈ والے تو کمال کرتے ہیں. دور دور سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر قریب نہیں آتے. ارشد میاں بہت اچھے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. لاہور میں جو شاہ صاحب میلہ لگا کے آئے ہیں, ایسا میلہ پنجاب میں کبھی زندگی میں لگا ہی نہیں. مطلب سوچ نہیں سکتے آپ لوگ کہ کیا ہوا ہے لاہور میں. سڑکیں بند, مال روڈ پہ ٹریفک بند, تباہی. اور ایک لگا کہ پنجاب پہلی مرتبہ جاگا ہے, اور پنجاب جاگتا ہے تو سبھی جاگ جاتے ہیں. اگر پھر جاگنے کے بعد پنجاب فوراً سو جاتا ہے. مگر یہ کہ شاہ صاحب نے کمال کیا. وہاں ایک ادبی فیسٹیول بہت ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور ادبی فیسٹیول ہوا فریئر ہال میں, پھر شاہ صاحب کا فیسٹیول ہوا, پھر لاہور میں ہوا, یہ کراچی میں آکسفورڈ کا, اسلام آباد میں ہے, گوادر میں ہے. مطلب ادیب مرتے جا رہے ہیں اور فیسٹیول ہوتے جا رہے ہیں.